السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، کراچی پولیس کے شہید ایس پی چودھری محمد اسلم کی زندگی پر بنائی جانے والی فلم چودھری کا جو فنانسر ہے وہ قتل، ڈاکہ زنی اور فراڈ کے مقدمے میں ملوث ملزم نکلا۔ یہ انکشاف جو ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع اور خود FIA کے ایک بہت بڑے افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اس چینل کے ساتھ یہ معلومات شیئر کی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو ملزم سیف الرحمان ہے، ملزم سیف الرحمان جو ہے یہ B4U نامی کمپنی کا CEO ہے، اور یہ کمپنی جو ہے بٹ کوائن کا کاروبار کرتی ہے، اور اس کمپنی پر جو ہے پنجاب کے دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے اربوں روپے جو ہے بٹورنے کا الزام ہے۔ اور اس سارے معاملات میں جو ہے FIA میں انکوائری اور مقدمات بھی چلتے رہے ہیں، زیر تفتیش رہے ہیں یہ سارے کے سارے مقدمات، اور انہی مقدمات کے سلسلے میں جو ہے خود سیف الرحمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا چکی اور انہیں شامل تفتیش بھی کیا گیا تھا، اور بعد ازاں جو ہے ان کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ بھی سیل کر دیے گئے تھے، اور ایک بار نہیں بلکہ 2 بار جو ہے ملزم سیف الرحمان کا نام جو ہے وہ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا گیا تھا، ایگزسٹ کنٹرول لسٹ میں۔ بعد میں ان کو نام نکالا گیا، پھر ڈالا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کا نام نکال کر خاموشی کے ساتھ جو ہے ملزم سیف الرحمان کو مبینہ طور پر ملک سے فرار کروا دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام کے حکم پر جو ہے ایک تفتیش بھی شروع کر دی گئی ہے اس سارے معاملات کی، کہ یہ ملزم سیف الرحمان کو فرار کس نے کروایا اور اس میں کون کون سے افسران اس کے اندر ملوث ہیں۔ اس سلسلے میں FIA کے 4 افسروں کے خلاف تحقیقات شروع کیے جانے کی بھی اطلاع ملی ہے، جس میں FIA کے اپنے ذرائع کا کہنا ہے کہ جو تحقیقات ہو رہی ہے ان میں جو ہے FIA کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں غفار، ایک ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے کوریجو، اور اس کے علاوہ جو ہے انسپکٹر نعیم آوان اور سب انسپکٹر اخلاق کے نام شامل ہیں۔ انسپکٹر نعیم آوان اور انسپکٹر اخلاق دونوں کا تعلق جو ہے کراچی پولیس سے بتایا جاتا ہے۔ انسپکٹر نعیم آوان کو ڈائریکٹر FIA منیر شیخ جو ہے وہ ڈپوٹیشن پہ کراچی پولیس سے اپنے ساتھ لائے تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے سب انسپکٹر اخلاق کو جو ہے ساؤدرن زون کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں FIA کے سلطان علی خواجہ جو ہے اپنی سفارش پر جو ہے ڈپوٹیشن پر کراچی پولیس سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ اب اس انکوائری کے نتیجے میں جو ہے ان دونوں کو جو ہے فوری طور پر جو ہے FIA سے واپس سندھ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، یہ کہنا ہے FIA کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو سیف الرحمان ہے یہ بگوڑا رہ چکا ہے سیکورٹی فورسز میں، اور جو ہے وہاں سے ملتان سے جو ہے یہ بگوڑا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ملتان ہی میں ان کے خلاف جو ہے قتل کی اور دوسرے بہت سارے مقدمات جو ہے ان کے خلاف 97 اور 96 میں جو ہے درج تھے، وہیں سے یہ مفرور ہے۔ لیکن ملتان پولیس کو ملی بھگت کر کے انہیں جو ہے وہ ضمنی میں جو ہے کلیئر کیسوں کی جو ضمنی ہے اس میں انہیں کلیئر ظاہر کر دیا گیا ہے بوگس طریقے سے، لیکن ملزم سیف الرحمان جو ہے پولیس کے ریکارڈ پر جو ہے ابھی بھی جو ہے ان مقدمات میں ملوث اور مفرور بتایا جاتا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ بعض مقدمات میں سزا یاب بھی ہے۔ جب FIA نے انہیں حراست میں لیا اور ان سے تفتیش ہوتی رہی تو اس دوران جو ہے کراچی پولیس کے ایک انسپکٹر جو ہیں طارق اسلام، جو چودھری فلم میں جو ہے شہید چودھری اسلم کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے IG سندھ کے PSO عدنان صدیقی بھی FIA آئے تھے، اور ان کی ملاقات جو ہے ملزم سیف الرحمان سے ہوئی تھی۔ یہ اطلاع جو ہے FIA کے ایک قابل اعتماد ذرائع نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اس چینل کو بتائی ہے کہ یہ
عدنان صدیقی جو آئی جی مشتاق مہر کے پی ایس او ہیں وہ اور طارق اسلام دونوں جو ہے ملزم سیف الرحمان سے ملنے آئے تھے، اور اس طریقے سے اس ملزم سے تفتیش کرنے والے کراچی پولیس کے ایس پی کوریجو جو اس وقت جو ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے کے، وہ اس ملزم سے تفتیش کر رہے تھے۔ ایک طریقے سے جو ہے آئی جی کے پی ایس او عدنان صدیقی نے مبینہ طور پر جو ہے تفتیشی افسروں پر یا ایک طریقے سے تفتیش پر جو ہے اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں ہی جو ہے بعد ازاں جو ہے یہ اطلاع ملی کہ ملزم سیف الرحمان کو مبینہ طور پر جو ہے ملک سے باہر فرار کروا دیا گیا۔ ابتدائی طور پر یہ اطلاع ملی تھی کہ ان کے اکاؤنٹ سے جو ہے 20 کھوکے غائب کرا دیے گئے تھے، لیکن اب یہ اطلاع ملی کہ وہ 20 کھوکے نہیں بلکہ ان کوکوں کی تعداد جو ہے 70، 80، 90 تک پہنچ چکی ہے۔ یہ کوکے جو ہے رشوت کے طور پر جو ہے مبینہ طور پر ایف آئی اے اور خود پولیس کے ایک بڑے افسر تک پہنچائے گئے ہیں، جن کی سفارش کے نتیجے میں سیف الرحمان جو ہے وہ ایف آئی اے کی کسٹڈی سے نہ صرف باہر نکالے جاتے ہیں بلکہ انہیں ملک سے باہر بھی فرار کروا دیا جاتا ہے۔ یہ کہنا ہے ایف آئی اے کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس سلسلے میں خود اب وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام جو ہے بڑے پیمانے پر اس سارے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، اور ملزم سیف الرحمان کو واپس پاکستان لانے کے لیے انٹرپول سے بھی رابطہ کرنے کی اطلاع ملی ہے۔ اب یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ جو عدنان صدیقی پی ایس او آئی جی سندھ اور طارق اسلام وہاں پر گئے تھے، ان کی ملاقات ملزموں سے کس نے کروائی؟ ایف آئی اے کے کس بڑے افسر نے سہولت کار کا کردار ادا کرتے ہوئے ان دونوں پولیس افسروں کی ملاقات جو ہے ملزم سیف الرحمان سے کروائی تھی؟ جبکہ سیف الرحمان جو ہے چودھری نامی فلم کا فنانسر ہے، اور اس فلم کو بنانے کے مد میں جو ہے ایک خطیر رقم، وہ رقم جو انہوں نے پنجاب کے دیہی علاقے کے عوام کو بٹ کوائن دلوانے کے بہانے چیٹ کی تھی، جو کہ اربوں روپوں میں بنتی ہے، وہ انہی رقم میں سے کچھ رقم جو ہے انہوں نے چودھری نامی فلم پر خرچ کیے ہیں، تاکہ اس طریقے سے فلم کی فائنینسنگ انہوں نے کی، اور اس فائنینسنگ کی آڑ میں انہوں نے جو ہے اپنے جو جرائم ہیں ان پر پردہ ڈالنے کے لیے یا ان کی جو پولیس افسروں کی مدد حاصل کرنے کے لیے یہ ایک طریقے سے انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، اور یہ اس انویسٹمنٹ کا ہی نتیجہ تھا کہ جب وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے آئی جی سندھ مشتاق مہر کے پی ایس او عدنان صدیقی اور چودھری نامی فلم کے جو ہیرو ہیں طارق اسلام انسپکٹر، وہ دونوں جو ہے ایف آئی اے جاتے ہیں، اور نہ جانے کیا پریشرائز کرتے ہیں ایف آئی اے کے ان افسران کو، اور اپنے کس بڑے افسر کی ان سے بات کرواتے ہیں کہ اس بات کے نتیجے میں بالآخر پھر سیف الرحمان کی رہائی بھی عمل میں لائی جاتی ہے، اور اس کے بعد انہیں بیرون ملک فرار بھی کروا دیا جاتا ہے۔ یہ کہنا ہے ایف آئی اے کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس سلسلے میں حساس اداروں کی ایک ٹیم نے بھی اس سارے کے سارے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، تانے بانے کہاں جا کر ملتے ہیں کہ ایف آئی اے کے شکنجے میں آیا ہوا اتنا خطرناک ملزم جو ہے وہ کراچی پولیس کی مداخلت کے نتیجے میں کس طریقے سے رہا ہو جاتا ہے اور کس طریقے سے وہ بیرون ملک فرار بھی ہو جاتا ہے۔ اس تمام تر معاملات کی اس وقت تحقیقات چل رہی ہے۔ یہ کہنا ہے پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا اور خود ایف آئی اے کے قابل اعتماد ذرائع نے یہ اطلاعات جو ہے اس چینل کے ساتھ شیئر کی۔ ناظرین، اب یہ بتاتا چلوں کہ جو آئی جی کے جو پی ایس او ہیں عدنان صدیقی، ان سے متعلق جو ہے سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی امیر شیخ کے حکم پر جو ہے ایک انکوائری کی تھی اس وقت کے، اور آج موجودہ جو ڈی آئی جی سی آئی اے ہیں عارف حنیف نے، کہ یہ معلوم کیا جائے کہ یہ ان کے سروس کا کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہیں، سپاہی ہیں، ہیڈ ہے، اے ایس آئی ہے، کیا ہے، انہوں نے کوئی کورس کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ عارف حنیف کی تحقیقات سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو عدنان صدیقی جو آئی جی کی پی ایس او ہے، انہوں نے کوئی بھی کورس نہیں کیا ہے۔ یہ ایم کیو ایم کے جو سابقہ ہوم منسٹر تھے
آفتاب شیخ کی پرچی پر جو ہے حیدرآباد میں کمپیوٹر آپریٹر کی حیثیت سے اپائنٹ ہوئے تھے، سپاہی کانسٹیبل، اور اس کے بعد انہوں نے اور کوئی کورس نہیں کیا. یہ ایز اے رنگ روٹ آئے تھے، نہ انہوں نے A1 کیا نہ B1 کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی یعنی کہ انٹر بھی نہیں کیا. لیکن اس وقت جو آپ ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کی پے سلپ وہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر کی ہے. یعنی اس وقت ان کو جو تنخواہ مل رہی ہے سندھ پولیس سے وہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر کی مل رہی ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے جو PSL کے میچز تھے اس میں وہ سب انسپکٹر کی وردی پہن کر ڈیوٹی کر رہے تھے، اور اہم ترین جو سیکیورٹی کی جو بریفنگ ہے اس میں دوسرے DSPs کے ساتھ یہ نظر آ رہے ہیں سب انسپکٹر کی وردی پہنے ہوئے. جبکہ پے سلپ ان کی جو ہے وہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر کی ہیں. جبکہ DIG عارف حنیف کی انکوائری سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی ایک بھی کورس نہیں کیا، انہیں کوئی ایک بھی ریکارڈ جو ہے پولیس کے کسی بھی یونٹ سے عدنان صدیقی سے متعلق نہیں مل سکا. تو وہ یہ لکھنے سے قاصر تھے کہ میں انہیں کیا لکھوں، سپاہی لکھوں، ہیڈ لکھوں، ASI لکھوں، کیا لکھوں. لیکن اب ان کا یہ پے سلپ جو ہے یہ سامنے آ گیا ہے کہ یہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سب انسپکٹر کی وردی پہن رہے ہیں، جو کہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہ سوچنے کی بات جو ہے وہ ایڈیشنل IG کراچی غلام نبی میمن کی ہے یا پھر IG سندھ مشتاق مہر کی ہے. ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانے بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی. اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین، ایک اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ کراچی پولیس کے ایک سب انسپکٹر جو کہ انسپکٹر تھے لیکن ایک معاملے میں ان کو ریورٹ کر کے جو ہے سب انسپکٹر بنا دیا گیا، سلیم اللہ قریشی. ان کے متعلق یہ اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے ایک مقدمہ ہے جس کی FIR نمبر جو ہے 115/2020 بجرم دفعہ 354 383 384 385/507/509 کے تحت FIR ہے. اس میں مدعیہ ہے سیدہ یمنی پرویز. یہ گلستان جوہر منیر سٹی گلستان جوہر کی رہائشی ہیں. ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے جو ہے زبردستی کی تھی، وہ FIR درج رہتی ہے. ملزمان حذیفہ احمد، امیر حمزہ، مطاہر عرفان عرف سلمان اور خرم انور، ان ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے. اور یہ مقدمہ جو ہے یہ سائبر کرائم کا بھی ہوتا ہے، FIA کا بھی. اس کی 2-3 FIR مختلف تھانوں میں درج ہے. ایک FIR جو ہے اس کی تفتیش جو ہے سلیم اللہ قریشی کے پاس ہوتی ہے، شارع فیصل کے وہ اسپیشل انویسٹیگیشن آفیسر ہوتے ہیں. اس مقدمے میں بڑے لوگ ملوث ہیں، بڑے بڑے نام آ رہے ہیں جو کہ سفارشی ہیں، انٹروین کر رہے ہیں، جس میں کہ ایک DIG اس وقت کے ایڈمن اور موجودہ DIG ویسٹ کیپٹن عاصم قائم خانی، PSO چیف منسٹر جو ہیں موجودہ، اور اس کے علاوہ جو ہیں کچھ اور سفید پوش بھی ہیں جو اس معاملے میں انٹروین کر رہے تھے. مقدمے کی تفتیش ہو رہی تھی اور تفتیش کے بعد جو ہے وہ بلایا جاتا ہے تفتیشی افسر کو DIG ایڈمن اپنے دفتر میں، یعنی 10 فروری 2020 کو. تو وہاں کہا جاتا ہے کہ ملزمان حذیفہ اور حمزہ کو بھی اپنے ساتھ لائیں. وہاں DIG ایڈمن کے آفس میں جو ہے PSO CM فرخ بشیر بھی ہوتے ہیں، فیض اللہ قریجو جو ڈپٹی ڈائریکٹر FIA ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور SP انویسٹیگیشن 1 عرفان زمان، اور اس کے بعد جو ہے یہ SIO جو ہیں سلیم اللہ قریشی بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. وہاں پر بڑی بد اخلاقی بدتمیزی برتی جاتی ہے سلیم اللہ قریشی کے پر کہ DIG ایڈمن جو ہیں عاصم قائم خانی
ان کو طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں کہ آپ بے ایمان ہو، آپ یہ ہو، آپ غلط تفتیش کر رہے ہو، آپ نے غلط مقدمہ بنایا ہے، آپ نے شریف لوگوں کے خلاف یہ کیا وہ کیا، طرح طرح کے. جب اس پر جو ہے وہ ایس آئی او جو ہے وہ ان کے کہتے ہیں کہ بھئی اتنے لوگوں کے سامنے جو ہے آپ میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں، اور میں جو ہوں میں قانون کے مطابق میں نے سارے کے سارے کام کیے ہیں، جو کیس تھا میں نے کر دیا ہے، جو دہشت گردی کی دفعات میں نے لگائے تھے وہ میں نے واپس لے لیے ہیں. وہ چونکہ آلریڈی اس کا مقدمہ جو ہے نبی بخش تھانے میں درج ہے، لہذا جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے وہ مقدمہ وہ جو سیکشن ہے اس ایف آئی آر میں سے اس کو ہم نے حذف کر دیے. بعد ازاں جو ہے وہ پھر کیپٹن عاصم قائم خانی اور پی ایس او ٹو سی ایم جو ہے فرخ بشیر جو ہے پولیس پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ یہ دو ملزمان تھے حذیفہ احمد اور امیر حمزہ، یہ دونوں کے دونوں بے گناہ ہیں، لہٰذا آپ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 497 کے تحت جو ہے رپورٹ لگا کے ان کی فوری رہائی کے لیے کوششیں کریں. اس کے بعد وہ رپورٹ بنا کے بھیجی جاتی ہے، جبکہ ان کا 164 وہاں ہونا ہوتا ہے. جب تک کہ 164 کورٹ میں نہیں ہوگا تو یہ ملزمان پولیس کی جو ضابطہ فوجداری کی 497 کی رپورٹ ہے اس کے نتیجے میں ان کی رہائی کسی بھی صورت میں ممکن نہیں. لیکن کہا جاتا ہے کہ جو ایف آئی اے کے جو انسپکٹر ہیں نعیم آوان، وہ بھی اس سارے معاملے میں ان کا نام آ رہا ہے کہ وہ بھی ایک ان آفیشیل طریقے سے جو ہے اپنی پارٹی کے ہمراہ جو ہے نبی بخش کے علاقے میں جا کے وہ چھاپا مارتے ہیں ملزموں کی گرفتاری کے لیے. وہاں فائرنگ ہوتی ہے. جب فائرنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اب اپنی وہ چھاپے کو جو لیگلائز کرنے کے لیے جو ہے پھر وہ یہ جو دو ملزمان جو ہے، ایک تو اس کے کزن ہیں دانش اور ایک اور ملزم جو ہے وہ ایک دانش کو اور ایک اور جو ملزم ہے اس کو یہ جبران کے خلاف یہ مقدمہ درج کر کے ان کی گرفتاری عمل میں لاتے ہیں. جبکہ جبران جو ہے ایک پولیس انسپکٹر کا بھائی ہے اور نعیم ان کو جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی، لیکن چونکہ اب وہاں پر ایک مزاحمت ہو جاتی ہے اور یہ ان کے گلے ایک پھڈا آنے والا ہوتا ہے ایف آئی اے کی پارٹی کے کہ بھئی انہوں نے چھاپا جو مارا ہے وہ غیر قانونی اور وہاں فائرنگ ہوگی، تو لہٰذا انہوں نے جو ہے خود پر حملہ کرنے کا ایک مقدمہ نبی بخش تھانے میں درج کراتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی دفعات کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرا کہ، لیکن سارے کے سارے معاملے میں جو ہے جو ڈی آئی جی ایڈمن ہیں عاصم قائم خانی، ان کی رنجش جو ہے پہلے سے چل رہی ہوتی ہے سلیم اللہ قریشی جو انسپکٹر ہے ان کے خلاف. تو وہ چھوٹتے ہی انسپکٹر سلیم اللہ قریشی کہتے ہیں کہ تم بے ایمان ہو اور تم نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ان شریف لوگوں کے خلاف جو ہے یہ مقدمہ درج کر کے انہیں آپ چالان کر رہے ہیں. جبکہ وہ تو 497 کی رپورٹ کے نتیجے میں انہیں رہا کر رہے تھے، لیکن جب 164 کے بیان پر جو ہے وہ بیان دینے کے لیے راضی نہیں ہوئے، انہیں کسی نے کہا کہ اگر آپ بیان دو گے تو پھر جو ہے آپ پکے ملزم بن جاؤ گے. اس طریقے سے وہ جیل کسٹڈی ہو جاتی ہے اور وہ رہا نہیں ہوتے، جس کے بعد جو ہے وہ سارا کا سارا نزلہ یا سارا کا سارا غصہ جو ہے سلیم اللہ قریشی پر اتارا جاتا ہے. اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو عاصم قائم خانی ہیں یہ ان کا جو ہے پھڈا جو ہے یا ان کی تلخ کلامی جو ہے یہ صرف سلیم اللہ قریشی انسپکٹر سے نہیں بلکہ ان کی امتیاز بانڈے جو ایک انسپکٹر ہیں اس وقت بھی ایس آئی یو لگے ہوئے ہیں گلشن معمار بی میں، یہ اس وقت جو ہے یہ جمشید کوارٹر میں یہ ایس آئی یو تھے. اور ایک بلڈر ہے پپو جو کہ عاصم قائم خانی ڈی آئی جی کے کہا جاتا ہے، اطلاع یہ کہ ان کے کسی پروجیکٹ میں پارٹنر بتائے جاتے ہیں. پپو بلڈر کا بھائی جو ہے کسی قتل کیس میں ملوث تھا اور اس کے لیے جو ہے امتیاز بانڈے اس وقت کوئی کارروائی کر رہے تھے، جس پر جو ہے امتیاز بانڈے سے بھی ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کی کوئی تلخ کلامی ہوتی ہے، کوئی رنجش ہو جاتی ہے، جس کا بدلہ بعد میں جب امتیاز بانڈے رضویہ تھانے کے ایس ایچ او ہوتے ہیں وہاں پر جا کر ان سے وہ انتقام لیتے ہوئے انہیں جبراً ریٹائر کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے یہ اب سلیم اللہ قریشی کے پاس جب یہ میٹر آتا ہے ٹرانسفر ہو کے کیا نام ہے جمشید کوارٹر والا، تو اس پر بھی اس وقت بھی جو ہے یہ کیپٹن عاصم قائم خانی انہیں برا بلا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ٹھیک، یہ 16 بازار کے اس وقت ایس آئی او ہوتے ہیں سلیم اللہ قریشی، تو اس وقت بھی ان کی ایک ہلکی پلکی یا ٹھیک ٹھاک قسم کی جھڑپ جو ہے عاصم قائم خانی سے ہو جاتی ہے. اور سارا کا سارا الزام جو ہے عاصم قائم خانی جو ہے وہ مبینہ طور پر جو ہے انسپکٹر سلیم اللہ قریشی پر لگاتے ہیں. اب
جب اس سارے معاملے کی جب تحقیقات ہوتی ہے، جب ایڈیشنل آئی جی کے پاس سارا معاملہ جاتا ہے، وہ انکوائری کرتے ہیں، تو ایڈیشنل آئی جی ان کو بلاتے ہیں، ساری ان کی گفتگو سنتے ہیں کہ یہ کیا قصہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے۔ تمام حقائق جاننے کے بعد بھی ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن ان سے ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ سلیم اللہ قریشی، 2 نمبر تفتیش آپ نے 1 نمبر سے کی ہے، 2 نمبر تفتیش آپ نے 1 نمبر سے کی۔ یہ ورڈنگ ہوتے ہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی کے۔ بعد ازاں جو ہے وہ 22 فروری کو جو ہے جب یہ اس سارے معاملے کی جو ہے سلیم اللہ قریشی جو انسپکٹر ہیں وہ ایک رپورٹ بنا کے جو ہے وہ مس کنڈکٹ رپورٹ جو ہے ڈی آئی جی ایڈمن عاصم قائم خانی کی وہ بھجواتے ہیں اپنے ایس ایس پی عرفان زمان انویسٹیگیشن 1 کے تھرو اپنے ڈی آئی جی کو، اور ڈی آئی جی کے ذریعے ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی کے پاس جب یہ رپورٹ بھجوا دیتے ہیں تو اس کے بعد ایک کھلبلی مچ جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا، ایک انسپکٹر نے ایک ڈی آئی جی کی مس کنڈکٹ رپورٹ بھیج دی۔ اس پر پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہیں وہ 22 فروری 2019 کو جو ہے وہ 6 مارچ 2019 کو جو ہے وہ شوکاس نوٹس دیتے ہیں اور انہیں معطل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جولائی میں جو ہے سلیم اللہ قریشی کو سب انسپکٹر انسپکٹر سے سب انسپکٹر بنا دیتے ہیں، انہیں ریورٹ کر دیا تھا کہ میجر پنشمنٹ، اور اس کے بعد ایڈیشنل آئی جی سے کہتے ہیں کہ آپ اپیل کرنا اس پر، میں مجبور ہوں، حالانکہ انہیں ساری حقیقت کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس سارے معاملے میں کون قصوروار ہے۔ دراصل یہ پولیس کے جو پی ایس پی افسران کی آپس کی چپکلش تھی، یعنی کہ اس سارے معاملے میں جو ہے وہ عاصم قائم خانی جو ہے وہ انتقام کا نشانہ تو بنا رہے تھے سلیم اللہ قریشی کو، لیکن ان کی اصل جو نشانہ تھا وہ تھے اس وقت کے ڈی آئی جی ایسٹ عامر فاروقی۔ دراصل وہ عامر فاروقی کو ڈی آئی جی ایسٹ کے پوسٹ سے بے دخل کر کے وہاں پر خود اپنی پوسٹنگ کروانا چاہ رہے تھے۔ اس سلسلے میں ان کے جو ہے جو اس وقت کے جو آئی جی تھے ان سے یہ تمام کے تمام معاملات چل رہے تھے کہ یہ کسی طریقے سے ان کو یہاں سے کک پڑے اور میں جو ہوں ڈی آئی جی ایسٹ کی حیثیت سے یہاں پر جو ہے براجمان ہو جاؤں یا میری پوسٹنگ ہو جائے۔ اس کے لیے جو ہے یہ تمام ترک جو ہے صورتحال انہوں نے پیدا کی تھی، اور سارا کا سارا الزام جو ہے سلیم اللہ قریشی پر جو ہے اس وقت انہوں نے لگایا، اور ان پر جو ہے غلط تفتیش کرنے کا الزام لگا کے انہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن سے ریورٹ کروا دیا گیا۔ تو یہ اتنے خوفناک قسم کے کھیل جو ہیں یہ ہمارے پی ایس پی افسران جو ہے رینکر سے کرتے ہیں۔ جب میں اپنے پروگراموں میں ان پر اس طرح کے تنقید کرتا ہوں تو پھر جو ہے وہ انہیں اچھا نہیں لگتا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس اپنے پروگرام کے ذریعے، اپنے چینل کے ذریعے یہ مسلسل ہمارے شان میں گستاخی کر کے رینکرز کو جو ہے ایک طریقے سے وہ چھوڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے منہ میں زبان دے رہے ہیں کہ وہ ہماری مزید سے مزید نافرمانیاں کرتے چلے جائیں۔ لیکن حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہی ہے کہ آپ نے زیادتی کی ہے، آپ نے اپنے اختیارات کا جو ہے نا مس یوز کیا۔ نہ صرف آپ نے کیا بلکہ آپ کے ایڈیشنل آئی جی جو کہ بظاہر تو بہت ہی ایماندار ہیں، بڑے اصول پرست ہیں، بہت ہی اچھے افسر ہیں، ان کی ریپوٹیشن اتنی بری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کرپشن صرف نوٹ لینے کا نام نہیں ہے، پیٹیاں یا کوکے لینے کا نام کرپشن نہیں ہے۔ کرپشن سب سے جو بدترین کرپشن ہے وہ مس یوز آف پاور ہے، اور مس یوز آف پاور کے مرتکب یہ تمام کے تمام پی ایس پی افسران ہر وقت ہوتے رہتے ہیں۔ یہ پولیس رینکرز کو جو ہے سسپینڈ کرتے ہیں، ریورٹ کرتے ہیں اور ڈسمس کرتے ہیں، تو انہیں ایک طریقے سے روحانی تسکین ہوتی ہے اور انہیں اپنے افسر ہونے کا احساس ہوتا ہے، احساس برتری میں پڑ جاتے ہیں کہ ہاں ہم واقعی افسر ہیں۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، ایک اور خبر، اکاؤنٹنٹ جو ہیں فاروق ایس ایس یو کے، انہوں نے بھی کہیں سیٹرڈے کی رات کو
کسی تقریب میں تھے، کسی اچھے موڈ میں تھے، بہت کچھ اپنے بڑے افسر سے متعلق انہوں نے کہہ دیے کہ یہ ہمارا بڑا افسر جو ہے، جو ڈی آئی جی صاحب کہیں نہیں جا رہے ہیں، وہ بہت اثر رسوخ والے ہیں، ان کے بعد بڑے مراسم ہیں، ان کے جو ہے دبئی میں ان کے ولاز ہیں، اور وہ ہر ایک کا اہتمام وہاں کرتے ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، تصویریں بن جاتی ہیں، ویڈیو بن جاتی ہے، اور بعد میں جو ہمارا باس ان سے کچھ کہتا ہے وہی کام وہ افسران کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ فاروق نے جو ہے اچھے موڈ میں جو ہے اپنے رفقا سے یہ باتیں کہہ دی ہیں۔ دوسری جو ایک ڈی ایس پی تھے سابقہ ایس ایس یو کے، جن کا ایک طویل ترین انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے، مجھ پر بڑا دباؤ ہے، بڑے ہمارے ویور کی جانب سے جو ہے وہ کیا نام ہے بڑے میسیجز آئیں کہ بھئی وہ جو آپ نے انٹرویو ریکارڈ کیا اس کو آپ کیوں نہیں نشر کرتے ہیں؟ تو میں یہاں پر تھوڑا سا باؤنڈ ہوں اخلاقی لحاظ سے، کیونکہ وہ انٹرویو مشروط تھا، رہتے وقت اس نے کہا تھا کہ جب تک کہ وہ ڈاکومنٹس میں آپ سے شیئر نہ کروں تو اس وقت تک آپ اس کو نشر نہیں کرنا، ورنہ اس کی صداقت پر بہت سارے سوالات کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں باؤنڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے میں اس کو نشر نہیں، لیکن اس سے کچھ حصے یہ بتانا پسند کروں گا، کچھ باتیں جو انہوں نے کی تھی کہ ایک تو 54 لاکھ کا جو چیک جو ڈرا انہوں نے کروایا اے جی سندھ سے، وہاں ایک کھلبلی مچی ہوئی کہ 4-5 لوگوں کو اس بات کا علم تھا۔ یہ بات جو ہے باہر کیسی نکلی ہے؟ 54 لاکھ جو فیڈنگ چارجز کے مد میں جو انہوں نے وصول کیے ہیں اے جی سندھ سے، حالانکہ وہ سپاہیوں کو اور پولیس والوں کو کھانا جو ہے وہ تو ایس ایس یو کے میس سے کیا تھا، اس میس سے جس کی جو میس کٹنگ کے نام پہ 4,000 روپے جو ہے ہر پولیس والے سے یہ لیتے ہیں، اسی کا میس کا کھانا ان کو کھلایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا پیسے بھی انہوں نے اے جی سندھ سے وصول کیے 54 لاکھ روپے، وہ لے بھی لیے انہوں نے۔ تو وہ جب خبر آ گئی مارکیٹ میں، جب ہمارے چینل نے اس کو بریکنگ نیوز میں چلائی، تو وہاں ایک کوہرام مچ گیا، انکوائریاں شروع ہو گئی وہاں پر اندرون خانہ، اور میٹنگ پر میٹنگ کہ بھئی یہ بات گھر کا بیدی کون ہے جو لنکا ڈھا رہا ہے ہماری، کون ہے جو ہماری قبر کھدوا رہا ہے، یہ اس طرح کی جو ہے وہ وہاں انکوائری چلی۔ تو اس قسم کی یہ اور بھی بہت ساری خبریں اس ڈی ایس پی نے شیئر کی، جو کہ وقت آنے پر میں ضرور نشر کروں گا، اس کا انتظار کریں۔ ناظرین، روٹیشن پالیسی جو ہے وہ اس کے جو متاثرین ہیں ان میں ابھی تک جو ہے وہ خوف و ہراس ہے، اور ان کی کوششیں ہیں کہ اگر ہم روٹیشن پالیسی کے نتیجے میں ٹرانسفر ہو بھی جائیں تو ہمیں پنجاب نہ بھیجا جائے۔ پنجاب جانے سے وہ گھبرا رہے ہیں، کترا رہے ہیں کہ پنجاب ان کے لیے کالا پانی ہے۔ نعیم شیخ اور مقصود میمن اور دوسرے جتنے بھی یہ با اثر پولیس افسران ہیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ ہمیں خدا کے واسطے ہمیں کہیں بھی اور بھیج دو، لیکن ہمیں پنجاب نہ بھیجا، اس لیے کہ پنجاب میں ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ یہ تو بابو لوگ نہیں ہیں، افسران ہیں، انہیں تو ڈی آئی جی کی پوسٹ چاہیے، رینج چاہیے، کرسی نہیں چاہیے، رینج چاہیے، گاڑیاں چاہیے، ماتھے چاہیے۔ اب پنجاب میں جائیں گے تو پھر وہاں ان کے ساتھ جو پنجاب میں سلوک ہوتا ہے وہ اس سے اچھی طریقے سے باخبر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو نعیم ڈی آئی جی ایسٹ نعمان صدیقی ہیں، ان کی کوشش ہے کہ وہ گلگت بلتستان میں ان کی پوسٹنگ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، وہاں ان کے اور بھی جو معاملات تھے وہ ان کو دیکھنے میں انہیں آسانی ہو جائے گی۔ تو ان کی کوشش ہے کہ وہ ان کی پوسٹنگ وہاں ہو جائے۔ مقصود میمن اور جو آفتاب ہیں، ان کے جو ڈی آئی جی لڑکانہ جو ہے، ان کی کوشش ہے کہ وہ موٹر وے میں جائیں۔ ان کے لیے میرا خیال ہے، جو اطلاع ملی ہے ہمیں، کلیم امام جو ہے ان کے لیے کوئی ویکینسیاں خالی کر رہے ہیں۔ اور اب میں اسی ہفتے جو ہے سندھ پولیس کی انتہائی اہم ترین وکٹیں جو ہیں وہ گرنے جا رہی ہیں۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسی ہفتے میں جو ہے سندھ پولیس کی اہم وکٹیں جو ہے ڈی آئی جیز گرنے جا رہے ہیں۔ روٹیشن پالیسی کے نتیجے میں انہیں سندھ سے نکالا جا رہا ہے، یعنی سندھ پولیس کے جو رینکرز ہیں، جو لوگ ان کے عطاب کا شکار ہیں، ان میں ایک طریقے سے خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ ان افسروں کا روٹیشن پالیسی کے تحت جو ہے سندھ سے اخراج ہو رہا ہے۔ اسی ہفتے کے اندر بڑے بڑے نام، بڑے بڑے پنڈت جو ہے سندھ پولیس کے، وہ اس وقت گرنے جا رہے ہیں اسی ہفتے میں۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، میرا وہی مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔